السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوگا، جس میں ان کی پیدائش سے لے کر ان کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے یہ بیان کیا جائے گا۔ یہ واقعہ چونکہ طویل ہے اس لیے اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آج پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں اور اس کی بات کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تقریباً 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنوں کو آباد کیا۔ جب جنات زمین میں فساد پھیلانے اور آپس میں قتل و غارت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کے ساتھ بھیجا کہ جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دو۔ ابلیس نے فرشتوں کو ساتھ لے جا کر جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ ابلیس خود بھی جنات کی نسل میں سے تھا، لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ فرشتوں کا سردار بننے کی وجہ سے ابلیس میں غرور اور تکبر پیدا ہو گیا۔ اس نے یہ سمجھا کہ مجھے زمین و آسمان میں اتنا بڑا مقام اس لیے ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک میں تمام مخلوقات سے افضل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا غرور اور تکبر پسند نہیں آیا، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کا اظہار فرمایا جو زمین میں اللہ تعالیٰ کی نیابت یعنی قائم مقامی کرے گی۔ فرمان الہی ہے، قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے، اے پیغمبر وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے زمین میں جنات کا فساد اور خون ریزی دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے حکمت معلوم کرنے کے لیے کہا کہ یا اللہ، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق کو اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے، جبکہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 30 کا ترجمہ ہے، جو حکمت میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ عز و جل نے اپنی چاہت کو عملی جامہ پہناتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ فرمان الہی ہے، آیت کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، جسے آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ قیامت کے دن اہل ایمان جمع ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے کہ آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا ہے، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا ہے اور آپ کو چیزوں کے نام سکھائے ہیں۔ آپ اپنے رب کے سامنے ہماری سفارش کیجئے تاکہ ہمیں اس مصیبت میدان حشر کی ہولناکیوں سے نجات مل سکے۔ آپ علیہ السلام فرمائیں گے، آج اللہ تعالیٰ بہت غصے میں ہیں، آج سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں آئے تھے اور نہ ہی آج کے بعد آئیں گے۔ اللہ نے مجھے درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی، لہٰذا آپ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ سب سے افضل دن جمعے کا ہے، اسی دن آدم کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم کی شکل و صورت بنانے کے بعد جب تک چاہا انہیں ڈھانچے کی صورت میں پڑا رہنے دیا۔ ابلیس آدم کے پاس چکر لگاتا رہتا، اس نے دیکھا کہ یہ جسم اندر سے کھوکھلا ہے تو اس نے اندازہ کر لیا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری زمین سے جمع کی گئی مٹھی بھر خاک سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بھی مختلف رنگوں کی مٹی کے مطابق پیدا ہوتی ہے۔ ان میں سفید، سرخ، سیاہ اور درمیانی رنگوں کے ہیں۔ اسی طرح نیک اور بد، نرم ہو اور سخت طبیعت اور درمیانی طبیعت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن اپنے ہاتھ سے انسانی صورت میں پیدا فرمایا تاکہ ابلیس اپنی بڑائی کا دعویٰ نہ کر سکے۔ اس کے بعد کچھ مدت تک مٹی کے بنے ہوئے ایک جسم کی صورت میں پڑا رہنے دیا۔ فرشتے اور ابلیس اسے دیکھ کر خوفزدہ ہوتے۔ ابلیس گزرتے ہوئے اسے ٹھوکر مارتا، اس سے ایسی آواز پیدا ہوتی جیسے مٹی کے برتن سے کسی چیز کے ٹکرانے کے بعد ہوتی ہے، اس لیے وہ کہتا تھا۔ فرمان الہی ہے، ایک آیت کا ترجمہ ہے، سورہ رحمان آیت نمبر 14، اللہ نے انسان کو ٹھیکرے جیسی بننے والی مٹی سے پیدا فرمایا۔ ابلیس ایک مرتبہ موقع پا کر حضرت آدم علیہ السلام کے منہ کی طرف سے بدن میں داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا اور فرشتوں سے کہنے لگا، اس سے مت ڈرو، یہ آدم اندر سے بالکل کھوکھلا ہے، اگر مجھے اس پر قابو پانے کا موقع ملا تو میں اسے ضرور گمراہ کروں گا۔
اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ لمبا بنایا، پھر ان میں روح پھونک دی اور فرمایا کہ جا کر فرشتوں کی جماعت کو سلام کہیے اور ان کا جواب غور سے سنیے، وہی تمہارے اور تمہاری اولاد کے سلام اور جواب کا طریقہ ہوگا۔ آدم نے فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس جا کر کہا السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی ورحمۃ اللہ کا اضافہ کر دیا۔ جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ آدم کی صورت پر 60 ہاتھ قد کا ہوگا، اور اس کے بعد آج تک مخلوق کے قد میں کمی ہوتی رہی ہے۔ فرشتوں کو اولاد آدم کی خون ریزی کا علم کیسے ہوا؟ فرشتے زمین پر جنات کے آپس کے لڑائی جھگڑے اور خون ریزی کو دیکھ چکے تھے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اولاد آدم کے بارے میں بھی یہی خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بھی آپس میں خون ریزی کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ قتادہ نے فرمایا فرشتے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر آباد ہونے والی مخلوقات کے حالات دیکھ چکے تھے۔ واللہ عالم بالصواب، ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ اصل حقیقت کو خوب جانتے ہیں۔ خلیفہ بنانے کی مصلحت۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کی خبر دی تو انہوں نے اس نئی مخلوق کو پیدا کرنے کی مصلحت معلوم کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کا ترجمہ ہے بلا شبہ وہ باتیں جانتا ہوں جس کا تمہیں علم نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتے فجر کے وقت بندوں کے اعمال لے کر آسمان پر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ جب ہم گئے تھے وہ نماز عصر میں مصروف تھے، اور جب واپس آئے تب بھی وہ نماز فجر میں مصروف تھے۔ یعنی فرشتوں کو جس مصلحت و حکمت کی جستجو تھی وہ انہیں انسان کے عبادت میں مصروف ہونے کی صورت میں دکھائی جاتی ہے۔ فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکنے سے پہلے ہی فرشتوں کو اس بات کا پابند کر دیا تھا کہ جب میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل کر کے ان میں روح ڈال دوں گا تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کرنے کے بعد ان میں روح ڈالی تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے ان کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ فرمان الہی ہے اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں انسان کو کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، لہٰذا جب میں اسے پورا بنا لوں اور اس میں روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ پس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈال دی گئی تو انہیں چھینک آئی، جس پر انہوں نے الحمدللہ رب العالمین کہا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عزت و تکریم اور فرشتوں پر فضیلت۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عزت و تکریم کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے انہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے تخلیق کیا تھا اور فرشتوں سے سجدہ کروا کر ان کی خوب عزت افزائی فرمائی۔ فرمان الہی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 34 کا ترجمہ ہے جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کیا۔ ابلیس کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے اللہ کی حکم کی تکمیل کی، لیکن ابلیس اس میں حسد میں آ گیا اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے وجہ دریافت کی تو اس نے جواب میں کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ قرآن پاک کی آیت نمبر 12 ہے، سورہ عرفات ہے، اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس ابلیس نے کہا میں اس آدم سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ فرشتے نور سے، جن آگ کے شعلے سے اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں جس کا تمہیں علم ہو چکا ہے۔ ابلیس کا تکبر اور اس کا انجام۔ جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے
اس کا مقام و مرتبہ چھین کر قیامت تک کے لیے اسے ملعون و مردود قرار دے کر جنت سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ فرمان الہی ہے۔ سورہ الحجر آیت نمبر 34 سے 35 کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تو یہاں جنت سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے، بلا شبہ قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی۔ سورہ عرافات آیت نمبر 13 کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یہاں جنت سے اتر جا، اس لیے کہ تجھے کوئی حق نہیں ہے کہ تو یہاں جنت میں رہ کر تکبر کرے، لہٰذا تو نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس واقعے کا بقیہ حصہ ویڈیو کے پارٹ نمبر 2 میں بیان کیا جائے گا۔